بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں محمد فیاض ماہی، ناول نگار، آرٹیکل رائٹر، سکرپٹ رائٹر، کالم نگار اور بہت سی ایسی کہانیوں کا تخلیق کار جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ پر اتریں اور پھر میرے قلم سے نکل کر کرتاس پر بکھر گئیں۔ میں فیصل آباد آرٹس کونسل میں کافی کام کر چکا ہوں۔ میرے نام سے، میری شکل سے اور میرے کام سے میرے بہت سارے وہ دوست بڑی اچھی طرح واقف ہیں جو کمرشل تھیٹر کر رہے ہیں یا کمرشل تھیٹر کر چکے ہیں یا وہ کمرشل تھیٹر کرنا چاہتے ہیں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں ہم نے کیسا کام کیا وہ سب کی نظروں میں ہے۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کے ریکارڈ پر وہ چیزیں موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری نظروں سے ایک پوسٹ گزری فیس بک پہ، سوشل میڈیا پر، کہ فنکاروں کی ایسوسی ایشن ہے کوئی، وہ الیکشن کروانا چاہتی ہے یا ان کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چیئرمین بھی نامزد کر لیے، وائس چیئرمین بھی نامزد کر لیے، خزانچی بھی ہو گئے، سیکٹری بھی ہو گئے اور جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی ہو گئے، سپورٹر بھی ہو گئے، ووٹر بھی ہو گئے، سارا کچھ انہوں نے خود کر لیا۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ کمرشل تھیٹر کر رہے ہیں اور تھیٹر کی خدمت کر کے، لفظ خدمت پر زور دے رہا ہوں، تھیٹر کی فن کی خدمت کر کے، جسے وہ خدمت سمجھتے ہیں، میرے اس طنز کو سمجھیے گا ضرور، اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ الیکشن کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ یہ الیکشن کون کروا رہا ہے؟ یہ الیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ اس الیکشن کا مقصد لب لباب کیا ہوگا؟ سننے میں یہ آیا ہے کہ فنکاروں کی رجسٹریشن ہوگی، ان فنکاروں کو حکومت پنجاب کی جانب سے سوشل ویلفیئر کے نام پر، سوشل سیکورٹی کے نام پر میڈیکل ریلیف دیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی۔ کون کرے گا؟ جو چیئرمین منتخب ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک بات میں کہتا چلوں اپنے دوستوں کو جو میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ سبھی دوست جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی کا بھی میں خصوصی طور پہ نام نہیں لوں گا، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ آپ فنکار ہیں، اور فنکار وہ ہوتا ہے جو اپنے فن سے انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو انسانیت کی خدمت کرنے والے آپ فنکار ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انسانیت کی معراج سے گر کر کبھی بھی فنکار بلندی نہیں پا سکتا، کبھی بھی مان مرتبہ نہیں پا سکتا۔ میرے الفاظ سخت ضرور ہیں، میں جو بات کہتا ہوں الحمدللہ صدقہ کالی کملی والے کا، ان کے غلاموں کی ادنا سی حیثیت بھی نہیں ہے میری۔ ڈنکے کی چوٹ پر بات کہتا ہوں، اپنی بات کہہ کر مکرتا نہیں ہوں، اپنی بات سے پھرتا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سچی بات کروں۔ انسانیت کی معراج سے گرنا میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا آج جو چیئرمین بننے کے دعوے دار کر رہے ہیں وہ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ پرانے آرٹسٹوں کے لیے آپ لوگوں نے ایک انسان ہونے کے ناطے کیا کیا تھا؟ اب آپ کہیں گے جی تب یونین نہیں تھی، تو میں یہی آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تب یونین نہیں تھی، لیکن آپ تو انسان تھے، آپ تو فنکار تھے۔ آپ کا سینئر آرٹسٹ، فیصل آباد کا بڑا نام، سینئر آرٹسٹ شکیل شیخ، فیصل آباد کا بڑا نام، سینئر آرٹسٹ، کس کا نام لوں؟ ان کی سفید پوشی کا بھرم ختم ہو جاتا۔ کبھی آپ نے ان کے گھر میں جا کر یہ پوچھا ہے
کہ چولہا کیسے جلتا ہے۔ اتنی مدت، اتنا عرصہ، اتنا وقت تھیٹر کو دینے کے بعد، اسٹیج کو دینے کے بعد، اس فن کو دینے کے بعد، اپنا خون تھوک کر، اپنی نسیں، اپنی رگیں کھینچ کر، لاؤڈلی بول کر پبلک کو ہنسایا، پبلک کو رلایا، لیکن خود واہ واہ واہ، جب کلیپنگ ہوئی بلے بلے، سلام کیا، جھکے، لوگ اٹھے، گھروں کو چلے گئے، لیکن وہ فنکار پیدل اپنے گھر جا رہا۔ کیا ہے جی؟ پروڈیوسر نے اس کو آج پیمنٹ نہیں کی، کل کر دے گا، اور وہ سوچوں میں مگن ہے کہ اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، روتے بلکتے بچے دودھ کیسے پئیں گے، بھوکی بیوی کھانا کیسے پکائے گی، بیمار ماں باپ دوائی کہاں سے لیں گے۔ اس کی سوچوں میں ایک ایسا زنگ لگ جاتا ہے، جو زنگ اس کے دل کو، اس کے دماغ کو کھا جاتا ہے، وہ بندہ بستر مرگ پہ پڑ جاتا ہے۔ آپ چیئرمین صاحب، چیئرمین صاحبان، کبھی بھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی، اور جس بل بوتے پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیصل آباد آرٹس کونسل کی جانب سے رجسٹریشن ہوگی، مجھے بتائیں 2006 میں اس بلڈنگ کا افتتاح چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا تھا، جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے اس بلڈنگ کا افتتاح کیا تھا۔ اس سے پہلے اوپن ایئر تھیٹر ہوتا تھا۔ میں نے خود وہاں پر وہ لکڑی کی انوار کی کرسیاں لگائی ہیں، بالٹی سے پانی چھڑکا ہے میں نے، جب لاؤڈلی بولا کرتے تھے، جب سہولتیں نہیں تھیں۔ تب سے لے کر آج تک، آج کے دن تک جب میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی ایک بھی بندے نے، فیصل آباد آرٹس کونسل نے، پنجاب آرٹس کونسل نے میرے گھر آ کر مجھ سے پوچھا ہے تمہیں کیا تکلیف تھی، تمہیں کیا بیماری تھی، تم مرتے مرتے کیسے بچے۔ میری بات چھوڑیں، بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ ببو برال صاحب قسم پرسی میں بیماری کی حالت میں دوائی کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امان اللہ خان صاحب، وہ امان اللہ خان جن کا بولا ہوا آپ لوگ آج سٹیج پر بیچ رہے ہو اور بیچ کر اپنی روزی روٹی کما رہے ہو، اس امان اللہ خان کو سہیل احمد صاحب، نسیم وکی صاحب اور دو ایسے بندے جنہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کا نام نہ لوں، انہوں نے اپنی نیکی کرتے ہوئے اپنی گرہ سے اپنا پیٹ کاٹ کر امان اللہ خان صاحب کا علاج کروایا، لیکن چیئرمین صاحبان آپ میں سے کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکا۔ گریٹ آرٹسٹ مستانہ صاحب قسم پرسی کی حالت میں مر گئے۔ ایک ایس ایچ او نے سٹیج پر کھڑے ان کو کام کے دوران تھپڑ مار دیا تھا، ان کی انا کو ایسی ٹھیس پہنچی، ان کا دل مردہ ہو گیا، لیکن ان کا ضمیر زندہ تھا۔ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے یہ فیلڈ چھوڑ دی۔ کیا آپ میں سے کسی ایک بھی بندے نے ان کے لیے آواز حق بلند کی؟ کبھی نہیں کی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کی آپ بات کرتے ہیں، فیصل آباد آرٹس کونسل نے آج تک آپ کو کیا دیا ہے وہ مجھے بتائیں، ہمیں کیا دیا ہے وہ مجھے بتائیں۔ سٹیج دیا صرف، کام ہم نے اپنی جیب سے کیا، پیسہ ہم نے اپنی جیب سے لگایا، بلے بلے شاباش شاباش۔ کیا ہمارے نام پر ایک فیملی سٹیج ڈرامہ کے نام پر فنڈ نہیں آتا گورنمنٹ آف پنجاب سے؟ وہ فنڈ کہاں جاتا ہے؟ یہ پوچھنے کے عام مجاز ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی بندہ نہیں بول رہا۔ گزشتہ 3-4 برس جب میڈم صوفیہ بیدار ڈائریکٹر آف فیصل آباد آرٹس کونسل تھی، کوئی سٹیج ڈرامہ نہیں ہوا۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کے سٹیج پر، نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم کے سٹیج پر کوئی ڈرامہ نہیں ہوا۔ 2-1 ڈراماز ہوئے جو سبینہ سینما میں یا منروا سینما میں پبلک کو دکھائے گئے۔
آپ میں سے تب بھی کوئی نہیں بولا۔ آپ اپنی ذات کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ کو، آپ اپنی ذات کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کے بیماری کے دنوں میں کام آنے کے لیے آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ایک پرچی میرے پاس ہے جس میں ایک ہی نام سے 2 یونین بنی ہوئی ہیں اور دونوں دعوے دار ہیں کہ رجسٹرڈ ہیں، وہ فیصل آباد ہوں گی رجسٹرڈ۔ برک ایسوسی ایشن رجسٹرڈ فیصل آباد، چیئرمین صاحب ہیں تسلیم عباس صاحب، وائس چیئرمین ہیں ذیشان علی صاحب، رانا شانی گروپ کی جانب سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسرا جو دعوے دار گروپ ہے وہ بھی برک ایسوسی ایشن فار ریکوگنیشن کوالٹیز، وہ کہتے ہیں فیصل آباد کا واحد رجسٹرڈ ادارہ۔ اس کے چیئرمین زاہد ہاشمی صاحب ہیں، وائس چیئرمین علی جان بھٹی صاحب ہیں۔ زاہد ہاشمی صاحب نے میرے ساتھ بہت کام کیا فیصل آباد آرٹس کونسل میں۔ زاہد ہاشمی صاحب کو یاد دلاتا چلوں، ایک بار انہوں نے حال میں بیٹھ کر مجھ سے کہا تھا کہ پیسے میں اپنی جیب سے لگاتا ہوں، میں ان سب فنکاروں کو بلاتا ہوں، کرایہ بھی ان کو دوں گا، کھانے کا انتظام بھی کروں گا، ایک یونین ایسی بنائیں جو دوسرے فنکار کی ٹانگ نہ کھینچتی ہو، دوسرے فنکار کو اپنے فن کا لوہا منوانے کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ دیتی ہو۔ کوئی ایک فنکار، اس نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک فنکار بھی اس آواز کے لیے نہیں اٹھے گا۔ تو جناب زاہد ہاشمی صاحب، آج آپ کیسے اس بھیڑ چال کا حصہ بن رہے ہیں؟ آپ الیکشن لڑیں، آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ کن فنکاروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ کریں؟ کون سے فنکاروں کو آپ نے کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے؟ کون سے فنکاروں کی آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے جو آپ کے ووٹر بنیں گے؟ کیا فیصل آباد آرٹس کونسل نے ایسا کوئی آپ کو کاز لسٹ جاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہمارے نام کہاں ہیں؟ پچھلے سال جب فیاض الحسن چوہان صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تھے، اتنے فعال ممبر گورنمنٹ آف پنجاب کے، پی ٹی آئی کے فعال رکن، اس کام کو سمجھنے والے، کیا انہوں نے فیصل آباد کے کسی فنکار کو کوئی اہمیت دے کر اس کو کوئی ڈونیشن دیا ہے؟ کچھ بھی ڈونیٹ کیا ہے؟ آج محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، اور مشیر خاص عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، کیا انہوں نے کبھی فیصل آباد کے کسی فنکار کے لیے کوئی آواز اٹھائی؟ کسی نے بھی آپ کے ساتھ کوئی حامی بھری؟ کسی نے نہیں بھری، کیونکہ آپ کی پہچان فیصل آباد کے صرف کمرشل تھیٹر تک ہے، جو 2 یا 3 تھیٹرز پر مشتمل ہے۔ یہاں سے باہر آپ کو کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اپنا آپ بنائیں، پہلے اپنی ویلیو بنائیں، پہلے اچھے انسان بنیں، وہ انسان بنیں جو انسانیت کی خدمت کرنا جانتے ہوں۔ یقین کریں، فنکار ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، وہ کبھی ظاہر کر دیتا ہے اور کوئی ظاہر نہیں کرتا۔ روٹی کھانے کے لیے حلال کا لقمہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا شعر آپ کی نظر کرتا چلوں، پوری روٹی لبن لئی، پوری روٹی لبن لئی، برکی برکی ہونا پیندا ہے۔ اللہ حافظ۔